بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی سے ہم سب احباب اللہ کی پاک اور بلند بارگاہ میں جمع ہیں۔ اللہ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے ساتھ دین کو سیکھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اپنی لائق کتاب کے اندر ارشاد فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کے آگے اف تک نہیں کرنی، ان کے آگے اف تک نہیں کرنی۔ فرمایا جب یہ ماں اور باپ ماں ضمیر آئی ہے، یہ تسنیہ کی ضمیر ہے، اور فرمایا جب یہ پورے ہو جائے دونوں ماں اور باپ ماں ضمیر تسنیہ آئی ہے، تو اب فرمایا کہ یہ جب دونوں پورے ہو جائے تو اف تک نہیں کرنی، اف نہیں کہنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں ماں جیسی نعمت عطا کی ہے۔ یہ ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ماں کا لفظ جو ہے نا، ماں کا لفظ یہ ساری ممتا کو مٹھاس پہنچا دیتا ہے۔ ماں جو ہوتی ہے یہ اپنے بیٹے سے اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ماں کے متعلق، فرمایا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائے ماں اور باپ دونوں، ان کے آگے اف نہیں کرنی۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک جگہ احسان کی بات ہے اور دوسری طرف کہا کہ اف تک نہیں کرنی، اف نہیں کہنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اف تو دور کی بات، آج کل ماں کو ستایا جاتا ہے، ماں کو رلایا جاتا ہے۔ جس کی ماں رات روتے ہوئے گزار دے، ساری رات اس نوجوان پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ آج ہماری مائیں رو رہی ہے، آج ہمارا باپ رو رہا ہے، بیٹا بات نہیں سنتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بڑا مقام دیا ہے، اور قرآن نے بھی ماں کے متعلق بے شمار جو ہے محبتیں تقسیم کی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ماں کے رتبے کو کم کیا جا رہا ہے۔ آج ماں رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام کو 3 درجے بلند کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں اور باپ میں مقام سب سے زیادہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کا۔ وہ سائل سوال کرنے والا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد مقام کس کا زیادہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد مقام کس کا زیادہ ہے؟ تیرے اور میرے نبی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ وہ شاید سوال کرنے والا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے
کے بعد مقام کس کا زیادہ ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ سائل عرض کرنے والا سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا مقام 3 درجے زیادہ کیوں؟ باپ کا مقام 1 درجہ؟ تیرے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا ماں 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے، ماں 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے اور باپ فقط 1 تکلیف سے گزرتا ہے۔ تو پتا کیا چلا کہ ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ ماں کا مقام زیادہ ہے تو ماں کی بات سنی جائے، باپ کی بات نہ مانی جائے، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ جب یہ دونوں پورے ہو جائے، ماں اور باپ دونوں کی بات ہے، ایک کی بات نہیں ہے، ماں کی بات نہیں ہے، باپ کی بات نہیں ہے، ہما ضمیر تسنیہ کیا ہے، فرمایا جب یہ پورے ہو جائے ماں اور باپ پھر ان کے آگے اف نہیں کرتے، اف نہیں کرتے۔ اور تفسیر کے اندر بہت پیاری گفتگو لکھی ہے اف کے متعلق، فرمایا کہ جب تمہاری جسم پہ گرد پڑ جائے، جب گرد پڑ جائے تمہارے جسم پہ، جب تم اس گرد کو اڑانے کے لیے، دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے جب تم اس کو پھونک مارو گے، یہ پھونک مارنا اف ہے، جب گرد پڑ جائے اس کو تم پھونک مارو گے، یہ پھونک مارنا اف ہے۔ اور دوسری بات فرمایا جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو بستر پہ پیشاب کرنا شروع کر دے، اور وہ پیشاب تم اپنے ہاتھوں سے دھونا شروع کر دو، تو پھر اس پیشاب سے جو بدبو نکلتی ہے، جو تمہاری ناک سے ٹکراتی ہے، جو سمیت تمہاری ناک سے ٹکراتی ہے، فرمایا جو بدبو تمہارے ناک سے ٹکرا رہی ہے اب ناک پہ کپڑا نہیں رکھنا۔ کہا جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جائے، چرپائی پہ آ جائے، تو اب بستر پہ پیشاب کرنا شروع کرے، تو اب تمہارے کو ناک سے سمیت بدبو ٹکرانا شروع ہو جائے، تو پھر اپنے ناک پہ کپڑا نہیں رکھنا۔ فرمایا یہ ناک پہ کپڑا رکھنا اف ہے۔ فرمایا جب تم ناک پہ کپڑا رکھو گے تو ماں اور باپ کو تکلیف ہوگی، میرا بیٹا میرے پخانے سے نفرت کرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو تکلیف ہوگی، کب ناک پہ کپڑا نہ رکھنا۔ جب ناک پہ کپڑا جب سمیل آنا شروع ہو جائے، بدبو آنا شروع ہو جائے، فرمایا پلٹ کے ماضی میں چلے جانا۔ تب جب تم چھوٹے تھے، جب تم بستر پہ پیشاب کرتے تھے، جب تم بستر پہ پیشاب کرتے تھے، تمہاری ماں اور تمہارا باپ اپنے ہاتھوں سے پیشاب دھوتے تھے، کبھی انہوں نے ناک پہ کپڑا نہیں رکھا۔ آج تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ناک پہ کپڑا رکھنا یہ اف ہے، اور قرآن کہتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جب ماں اور باپ بوڑھے ہو جائے تو پھر اف نہیں کرتے، اف نہیں کرتے۔ دیکھیں ماں کا مقام کس قدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے جس طرح انہوں نے میری بچپن میں خدمت کی، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ آج ہمیں بھی نوجوان ملتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں مولانا صاحب ہم ماں کو مہینے کا 1000 روپیہ دیتے ہیں، باپ کو بھی 1000 روپیہ دے دیتے ہیں، بس اتنا ہی کر سکتے ہیں مولانا صاحب، میں نے ٹھیکہ تو نہیں دیا، بس میرا یہی ڈیوٹی ہے، میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، تو پھر مجھے کیوں غصہ جاتا ہے، پھر کیوں میرے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے؟ مولانا صاحب میرا حق ہے، میں نے دے دیا، اور بھی بیٹے ہیں ان کا بھی تو حق ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص سائل سوال کرنے والا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، جس طرح انہوں نے میری بچپن میں خدمت کی، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ماں اور باپ کی خدمت کس طرح کی ہے؟ اب اس سوال کرنے والا عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں چھوٹا تھا، میرے دانت نہیں تھے، میرے والدین نے غذا نرم کر کے میرے منہ میں ڈالا، ایک وقت آ گیا میرے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب ان کے دانت نہ رہے تو میں نے غذا نرم کر کے اپنے ماں اور باپ کے منہ میں ڈالا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن میں چھوٹا تھا، میں چل نہیں سکتا تھا، میں چل نہیں سکتا تھا، میری والد اور والدہ نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ ایک وقت آیا میرے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب چلنے سے لاچار ہو جاتے ہیں، میں نے اپنے ماں اور باپ کو سہارا دے کر چلایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن میں چھوٹا تھا، میں بستر میں پیشاب کرتا تھا، میری والد اور والدہ اپنے ہاتھوں سے وہ پیشاب دھوتے تھے۔ ایک وقت آیا میرے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، والد زدہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے بستر میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ پیشاب دھویا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے حق ادا کر دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تو چھوٹا تھا ماں باپ میری خدمت کرتے تھے، ساتھ میری زندگی کی دعا بھی کرتے تھے، میری زندگی کی دعا بھی کرتے تھے۔ کہا تم نے کبھی زندگی کی دعا کی؟ آج یہ میرے اپنے جذبات ہیں، آج بیٹا ملتا ہے، بیٹی بھی ملتی ہے، جس کے والد بوڑھے ہو جاتے ہیں، والد زدہ ہو جاتے ہیں، دوست رکھ باپ کو دیکھنے آتی ہے، ماں کو دیکھنے آتی ہے، تو اکثر یہ جملہ ہوتا ہے، کہتے ہیں دعا کرنا اللہ ان کو سنبھالے، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی مشکل میں، دعا کر اللہ ان کو سنبھالے۔ آخری اسٹیج آ جائے ماں کا باپ کا، اب بستر پہ آ جائے ماں بھی اور باپ بھی آ جائے، تو دوست باپ اکثر دیکھنے آتے ہیں اور کہتے ہیں تیری ماں بڑی تکلیف میں ہے، تیرا باپ بڑی تکلیف میں ہے، دعا کر اللہ ان کو سنبھال لے۔ خدا کی قسم لوگوں یاد رکھنا، یہ جملہ بیٹا سن سکتا ہے، یہ جملہ بیٹی سن سکتی ہے، خدا کی قسم مجھے وہ کوئی ماں دکھا دو، مجھے وہ کوئی باپ دکھا دو جس کا بیٹا پیدا ہوا تھا تو آنکھوں سے اندھا تھا، کانوں سے بہرا تھا، ہاتھوں سے معذور تھا، جب اس دنیا میں آیا تھا ایک لوتھڑا تھا، لیکن کوئی آ کر اس ماں یا باپ سے کہتے نا تیرا بیٹا آنکھوں سے اندھا ہے، دعا کر اللہ ان کو سنبھالے۔ ماں یہ جملے نہیں سن سکتے، باپ یہ جملے نہیں سن سکتا، یہ صرف جملے بیٹا سن سکتا ہے، بیٹی سن سکتی ہے۔ یاد رکھیے یہ ماں باپ بہت پیارے رشتے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ دوسرے سلوک کرنا چاہیے۔ یقین مانے جب ماں اور باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے، اللہ رد ہی نہیں کرتا، اللہ رد ہی نہیں کرتا اس دعا۔ تیری اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں کو پیار کی نظر سے دیکھا، صرف پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے، صرف دیکھنا یار، صرف دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں یار اتنی عظمت ماں کی، پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھی، ہم کس طرف چلیں گے؟ ہمارا نشان ختم ہو رہا ہے، ہم بھٹک گئے، ہماری ضلالت کی سبب کیا بنا؟ ہم معاشرے کے اندر تماشا بن کے رہ گئے، ہم قوم کے سامنے آوارہ بن کے رہ گئے۔ آج ہمارا اسٹیٹس، ہمارا مقام، ہمارا وقار، ہماری بلندی، ہماری عزت، ہمارا مرتبہ، ہمارا رتبہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہے کہ آج ہم نے ماں کو حقیر نظر سے جاننا شروع کر دیا۔ اتنے دور کیوں جاتے ہو؟ اتنے دور کیوں جاتے ہو؟ اور یہ سندھ کے اندر کا واقعہ ہے، ایک بیٹے نے اپنے
باپ اپنی ماں کی گردن میں چھری چلائی اور کاٹ کے رکھ دیا اور سارے تن سے جدا کر دیا. میرے بھائی یہ کون سے معاشرے کا شخص ہے؟ ہماری معاشرے کا شخص ہے یا ہماری علاقے کی بولی بولنے والا شخص ہے؟ یہ ایسے اسباب کیوں پیدا ہونا شروع ہوئے؟ یہ معاملات کیسے آگے؟ وہ بھی لوگ تھے جو ماں کے قدم چوما کرتے تھے، وہ بھی تو لوگ تھے جو ماں کے اور باپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے. لیکن آج دور ایسا آ گیا کہ آج بچہ اپنے باپ کی اپنے ماں کی گردن میں چھری چلا رہا ہے اور گردن تن سے جدا کر کے بالوں سے پکڑ کے لوگوں کو دکھاتا ہے میں نے اپنی ماں کو قتل کیا، اور پولیس کے سامنے جا کے ٹھٹک کے کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے اپنی ماں کو قتل کیا، میں نے اپنی ماں کو مار دیا. یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ ہمارا معاشرہ تباہ کیوں ہوا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر بے چینی کیوں آئی ہے؟ ہمارا معاشرہ لٹ گیا، ہمارا وقار کھو چکا ہے. آج مسلمان ضلالت کا سبب بن گیا، آج مسلمان کا مقام ختم ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماں کی قدر و قیمت کو جاننا چھوڑ دیا، ہم نے ماں کی شان کو سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے ماں کے مقام کو چھوڑ دیا. میرے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو مقام دیا ہے، باپ کو رتبہ دیا ہے. ماں منڈی میں بکا کرتی تھی، لیکن تیرے اور میرے نبی نے جب اس دنیا میں آئے ممبر رسول پہ بیٹھ کر کہا صحابہ جا کے اعلان کر دو اب ماں منڈی میں بکے گی نہیں، ماں کی بولی نہیں لگے گی، بلکہ جا کے اعلان کر دو ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے. جا کے اعلان کر دو. میرے بھائی تیرے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ کریم نے ماں کو مقام دیا، ماں کو رتبہ دیا. لیکن آج یہ نوجوان ماں کو رلاتا ہے، باپ کو رلاتا ہے. یہ کیسی نوبت آپ پہنچی؟ آپ سمجھ سکتے ہیں ماں کی دعا کس قدر رنگ لاتی ہے. آج پیروں کے پاس جانے والوں اچھی بات ہے، میں انکار نہیں کرتا، میں انکار اس بات کا نہیں کرتا. پیروں کے پاس جایا کرو، وہاں سے روحانی فیض ملتا ہے، وہاں سے دل کا سرور ملتا ہے اور محبت کی مٹھاس ملتی ہے. جایا کرو، میں انکار نہیں کرتا. لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا ہے جس کے ماں باپ زندہ ہو تو اس کو کسی پیر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کسی شخص کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اور سے دعا نہ کرائے. جب اس کے ماں باپ زندہ ہے تو ماں کی خدمت کرے، خدا کی قسم عرش کا رحمان اس سے محبت کرے گا. یارو یاد رکھو یہ ماں باپ بہت پیارے رشتے ہیں. یہ ماں کی محبت اور ماں کا مقام اس قدر ہے، جس نے ماں سے محبت کی، ماں سے وہ دعا لے لی. یقین مانو آج بھی ان کی قبر پہ جاؤ تو ان کی قبر پہ اللہ اللہ کی صدائیں لگ رہی ہے. آپ دیکھیے باجدین بستامی علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. باجدین بستامی علیہ الرحمہ ماں سے کہتے ہیں ماں میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، ماں میں اللہ کا قرب پانا چاہتا ہوں. ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تجھے اپنا حق معاف کرتی ہوں، جا کر تو دین سیکھ لے، جا اللہ کا قرب پا لے. اب باجدین بستامی علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. آپ کیا کیا؟ آپ جنگلوں میں نکلیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے جنگلوں میں نکلیے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کی بیٹھ لگائی بیٹھتے ہیں. 40 سال گزر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا قرب پانے کے لیے. میرے بھائی 40 سال کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، 40 سال بہت بڑی بات ہوتی ہے. باجدین بستامی علیہ الرحمہ 40 سال نکل کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کی صدا لگاتے ہیں. جب 40 سال گزر کے تو ایک دن بستام سے گزر ہوا. بستامی اس لیے کہتے ہیں بستام کے رہنے والے تھے. بستام سے گزر ہوا تو دل میں خیال آیا 40 سال گزر چکے ہیں، ماں کی خبر تو لوں، ماں کس حال میں ہے. اب باجدین بستامی علیہ الرحمہ جب گھر کے قریب پہنچے، کیا وقت تھا، رات کا وقت تھا، آدھی رات کا وقت تھا. خیال آیا کہ ساری زندگی ماں کی خدمت نہیں کر سکا تو اب ماں کی نیند میں خلل پیدا کروں. چل میں انتظار کرتا ہوں، ماں تہجد کے لیے اٹھے گی، ماں سے مل لوں گا. اب کیا ہوا، باہر کھڑے ہو گئے، ماں کا انتظار کرنے لگے. ماں کا انتظار کرنے لگے. کچھ دیر ہوئی تو نالی سے پانی کے ٹپکنے کی آواز آنے لگی. جب پانی ٹپکنے کی آواز آئی نالی سے تو سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کی
نماز کے لیے اٹھی ہے، جب دروازے پہ دستک دینے لگے تو اندر سے آواز آئی تو چیخیں نکل گئی، اندر سے آواز آئی تو رونا شروع کر دیا۔ وہ آواز کیا تھی؟ رو کر ماں کہتی ہے یا اللہ میرا بیٹا تیرا قرب پانے کے لیے نکلا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو اپنا قرب عطا کر دے، یا اللہ میرا بیٹا تیری رضا کے لیے نکلا ہے، تیری رضا کے لیے، تیری محبت کے لیے نکلا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو اپنا قرب عطا کر دے۔ باجید بستامی علیہ الرحمہ کی چیخیں نکلی، دروازے پہ جلدی جلدی دستک دی۔ جب دستک دی تو ماں نے آواز لگا کر کہا باجید تو رک میں آتی ہوں۔ جب ماں نے کنڈی کھولی تو باجید کی چیخیں نکل گئی، قدموں پہ گر گئے اور رو کر کہا ماں جس رب کو میں جنگلوں میں ڈھونڈتا تھا، جس رب کا قرب میں درختوں کے پتے کھا کے ڈھونڈتا تھا، جس رب کا قرب میں مٹی کے چھونے پہ سو کے ڈھونڈتا تھا، ماں وہ ادھر جنگلوں میں قرب نہیں ملتا، مجھے آج پتا چلا ہے تیری دعا سے ہی رب مجھے مقام عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی باجید بستامی علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ والے۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ ولایت کا مرتبہ کہاں سے ملا، یہ مقام کہاں سے ملا؟ تو باجید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایک رات ماں کی خدمت کی وجہ سے، ایک رات ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے ایک رات ماں کی خدمت؟ ہم نے تو جنگلوں میں ساری زندگی بسر کی ہے، ہم نے رب کا قرب پایا ہے، ہم نے تو درختوں کے پتے کھائے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں ایک رات سے بھی ماں کا قرب کبھی ملا ہے؟ یہ تو بتائے وہ رات کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی خدمت ہے جس کی وجہ سے آپ کو رب کا قرب نصیب ہو گیا؟ باجید بستامی علیہ الرحمہ دیکھو جس سے ماں راضی ہو جائے تو اس کو مقام کس قدر ملتا ہے۔ آج ماں کو آنکھیں دکھا کے دروازہ زور سے بچا کے گھر سے نکل جانے والوں یاد رکھو تم تو نکل گئے، لیکن تمہیں پتا نہیں ہے تمہاری ماں پوری رات دروازے کی اوپر میں بیٹھ کے روتی رہی، ہمیں شرم نہ آئی؟ ہم اپنی ماں کو رلا کر گھروں سے نکل کر یاروں کی محبت میں نکلنے والوں، یاد رکھو اپنے یاروں کو تم راضی رکھ لو، تم اپنے دوستوں کو راضی رکھ لو، اگر تمہاری ماں ناراض ہے تو پھر یاد رکھو تم سے رب بھی ناراض ہے اور اللہ کا رسول بھی تم سے ناراض ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہا ایک رات ماں نے مجھ سے، باجید بستامی علیہ الرحمہ، ایک رات ماں نے مجھ سے پانی مانگا، جب میں اٹھا تو میں گھڑے کے قریب کیا تو پانی نہیں تھا، تو میں نے وہ کٹورا لیا، میں دریا کی طرف چلا گیا، میں نے کہا وہاں سے پانی لوں گا اور ماں کو پیش کروں گا۔ اب کہا جب میں دریا کی طرف نکلا واپس آیا میری ماں سو چکی تھی، میری ماں سو چکی تھی، میں نے کہا کہ ماں کو جگا لوں، پھر خیال آیا نہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی، صرف جگانے کی وجہ سے، صرف جگانا۔ آج ہمارا حال ہے امی جی کپڑے استری نہیں کیے، آپ ادھر سو رہی ہیں، یہ جملے سننے کو ملتے ہیں۔ ماں کو جگایا جاتا ہے، ماں کو بلایا جاتا ہے، لیکن باجید بستامی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ انتظار کرنے لگا کہ ماں کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے، کہ ماں ناراض نہ ہو جائے۔ اب کہا میں سرحانے کھڑا ہو گیا، سردیوں کی سخت راتیں ہیں، سخت راتیں ہیں، زمین پہ کھڑا ہونا بھی مشکل تھا، لیکن میں کھڑا ہو گیا۔ کہا کیا پتا میری ماں رات کو جاگے پانی مانگ لے تو میں سو رہا ہوں تو کہیں یہ نہ ہو ماں کی پیاس شدت اختیار کر جائے اور ماں مجھے آواز دے تو میں جاگ نہ سکوں، میری ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے، ماں سے مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہا اس خیال سے میں انتظار کرنے لگا، سرحانے کھڑا ہوا۔ کہا صبح تہجد کا وقت ہوا تو میری ماں جاگتی ہے، جب سرحانے دیکھا کھڑا ہوا، کہا بیٹا تو یہاں کیوں کھڑا ہے، کس وجہ سے کھڑا ہے؟ ماں کہا ماں آپ نے رات کو پانی مانگا تھا، میں دریا پہ چلا گیا پانی لینے کے لیے، کافی ٹائم لگ گیا، میں سویا نہیں، کہیں آپ پانی مانگے تو میں سو جاؤں تو بے ادبی نہ ہو جائے، میں انتظار کر رہا تھا۔ ماں نے جب دیکھا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے تو ماں نے جب وہ پانی والا کٹورا لیا نا، میرے بھائی سردیوں کی سخت راتیں تھی تو وہ کٹورا نا ہاتھ کے ساتھ چپک گیا تھا، جو ہے چپک گیا۔ جب ماں نے، آپ کو پتہ ہے جب آپ اوپر والے فریزر سے پانی کا کٹورا نکالے تو ہاتھ چپکنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہاتھ چپک گیا۔ جب ماں نے وہ کٹورا لیا تو وہ ماس انگلیوں
ہوا. جب خون نکلنا شروع ہوا تو ماں کی چیخیں نکل گئی. ماں نے جلدی سے اٹھی تو ماں نے مصلا بچھایا, مصلے پہ بیٹھ گئی. کہا مالک مالک میرا بیٹا میری محبت کے لیے ڈاٹ کھڑا رہا. اے مالک میرا بیٹا میری محبت کے لیے کھڑا رہا. اے مالک میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہوگا. غیر سے آواز آئی, اے باجیزید ہم تمہیں قبول کرتے ہیں اور ولایت کا مرتبہ عطا کر دیتے ہیں. کافر ولایت کا مرتبہ رب نے مجھے عطا کر دیا. میرے بھائی امام بخاری علیہ رحمہ آپ کی بچپن میں نظر چلی. دیکھیں ماں کی دعا ہم کیا لاتی ہے. آج ہم ماں سے دعا نہیں لیتے, ہمارے دعا لینے کا انداز پتہ ہے کیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, امی دعا کری, ابا دعا کری. میرے بھائی یہ دعا اس طرح نہیں لی جاتی. دعا کس طرح لی جاتی ہے, فرمایا کیا, اتنی خدمت کرو, اتنی خدمت کرو, اتنا پیار کرو کہ خود دل سے دعائیں نکلے. جب دل سے دعا نکلنا شروع ہو جائے تو عرش کا رحمان اس دعا میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے. اب امام بخاری رحمہ بچپن میں نظر چلی گئی تو امام بخاری رحمہ کی ماں ایک رات مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, مالک میرے بیٹے کی نظر لوٹا. ساری رات رو رو کر دعائیں کرتی. ایک رات معصومی نے رو رو کر دعا کر رہی ہے, اے مالک میرے بیٹے کو نظر لوٹا دے. اے مالک یہ ماں, ایک ماں تجھ سے سوال کرتی ہے کہ میرا بیٹے کی نظر لوٹا دے. مجھے اچھا نہیں لگتا, سب بچوں کی آنکھیں ہوتی ہیں, میرے بیٹے کی آنکھیں نہیں ہیں. اب ماں سوال کرتی ہے اور رب کی بارگاہ میں درخواست کر رہی ہے. پوری رات روتی رہی. جب رات کا کچھ وقت آیا تو نظر جو ہے کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی. جب ماں سوئی تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اے خاتون تیرے رونے کی وجہ سے اللہ نے جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا, بیٹے کی نظر واپس آ چکی. میرے بھائی یہ ماں کی دعا ہے. کس طرف چل پڑے تو کس طرف تم تماشا بن کے رہ گئے. کون سی داستان رقم کرنی شروع کر دی تم نے. تم اپنی ماں سے کیوں نہیں دعا لیتے. یاد رکھو تم نے, لوگوں نے تمہیں خان بھی کہا ہے, لوگوں نے تمہیں چودھری بھی کہا ہے, لوگوں نے تمہارے نام کے بینر بھی لگائے ہیں. اپنے ضمیر سے پوچھو, کبھی اپنے آپ سے سوال کرو, جو ماں کے بولا کہنے میں محبت ہے وہ لوگوں کے چودھری کہنے میں نہیں. وہ ماں ایک دفعہ کہتی تھی نا, اور مٹھو, وہ پنجابی کے جملے ہیں, اور میرے پولے اور میرے سونے. میرے بھائی جو محبت اس کی ہے نا, وہ دنیا کے کسی چودھری, کسی خان, کسی وزیر, کسی سیاستدان کے کہنے میں کوئی محبت نہیں ہے. جب ماں پیار سے کہتی ہو میرے بیٹے, اور بیٹے میں بڑا پیارا جملہ ہوتا ہے, ہم کون سی محبت کو ڈھونڈنے نکلے, ہم کس طرف نکل گئے, ہم تماشا بن کے رہ گئے. آج ہماری اوقات ختم ہو چکی, ہمارا مقام, ہمارا اسٹیٹس ڈیگریڈ ہو چکا. آج مسلمان پس کے رہ گیا, آج مسلمان کی دستان ختم ہوتی جا رہی ہے. میرے بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماں کی قدر و قیمت کو جاننا چھوڑ دیا ہے. ماں کا مقام بہت زیادہ ہے, یاد رکھنا, اس بات کو یاد رکھنا, اپنے پلے باندھ لینا. اگر ضمیر زندہ ہوا تو رات کو سوتے وقت اس بات کو اپنے ذہن کے اندر ایک مرتبہ ضرور لے کے آنا. یاد رکھنا, تم نمازی ہو, تم حاجی ہو, تم نے ساری زندگی حج کیے, تمہاری عبادتیں کی, راتوں کو تم اٹھتے ہو, اٹھ کر سجدے کرتے ہو, تم تسبیح پڑھتے ہو, تم جو ہے تم نے بڑے بڑے مقام پہ گئے, اللہ کے ولیوں کے دربار کی زیارت کی. یاد رکھ لینا, ایک میری بات پلے باندھ لینا, اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے تو تمہاری عبادت کسی کام کی نہیں ہے, تمہارے سجدے کسی کام کے نہیں ہے, تمہارے یہ جو ہے زیارتوں پہ جانا کسی کام کا نہیں ہے. یہ میں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا, دین کی روشنی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ جو سجدے کرتے تھے, آؤ وہ بھی تمہیں بات سناتا چلوں. شاید کہ کسی کے دل میں ہو کہ میں نمازی ہوں, مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہیں, آؤ شریعت کی روح سے بات کرتے ہیں, سنو. اور یاد رکھو, رات کو سوتے وقت اس بات کو ضرور ذہن میں لانا, اور یہ بات توجہ سے سننا, یہ بات اپنے ضمیر, اپنے پلے کے ساتھ باندھ لینا. آؤ سنو, جو ماں کے
مال جس سے ناراض ہوتی ہے تو اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے۔ مالک بن دینار بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ مالک بن دینار آپ حج کے لیے گئے، آپ نے حج کیا تو کافی لوگ آئے، کافی لوگوں نے حج کیا، تو بہت زیادہ اس سال بہت زیادہ لوگوں نے حج کیا، تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آپ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے تو سر کو جھکا لیا، دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ نے کس کا حج قبول کیا ہے کس کا نہیں کیا۔ اب دل میں خیال آیا تو آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی تو کسی کہنے والے نے کہا اے مالک بن دینار اللہ نے سب کا حج قبول کیا ہے لیکن ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے جس کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا۔ اب مالک بن دینار اٹھے تو خوشی بھی ہوئی کہ اللہ نے میرا حج قبول کیا، لیکن تجسس بھی ہوا کہ وہ کون سا شخص ہے جہاں تو بڑے سے بڑا گناہگار آ جائے، بڑا سے بڑا سیاکار آ جائے، آ کر صرف پہلی نظر اس کی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن کون سا شخص ہے جس کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا۔ اب کیا ہوا، لوگوں سے پوچھنے لگے اے لوگوں بتاؤ ہارون بن بلخی کو جانتے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ تو بڑا نیک بندہ ہے، وہ تو بڑا متقی ہے، وہ تو بڑا پرہیزگار ہے، وہ تو سارا دن روزے سے رہتا ہے، پانی سے روزہ رکھتا ہے، پانی سے روزہ کھولتا ہے، اور ہفتے میں صرف فقط ایک دن کھانا کھاتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے، اس کے رونے میں بڑا درد ہے، وہ بڑا ہی متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ مالک بن دینار کہتی ہے دل میں تجسس آنے لگا، ادھر اس کا حج قبول نہیں، ادھر لوگ نیک کہتے ہیں، لوگ متقی کہہ رہے ہیں، لوگ پرہیزگار کہہ رہے ہیں، لوگ روزے دار کہہ رہے ہیں، لوگ حاجی کہہ رہے ہیں، لوگ نمازی کہہ رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ وہ مجھے کہاں ملے گا؟ کہا کسی جنگلوں میں ہوگا، کسی ویرانے میں ہوگا، اللہ اللہ کر رہا ہوگا۔ اب مالک بن دینار اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں۔ اب جنگلوں میں جب نکلے کیا دیکھا، ایک شخص ہے جس کا بازو کٹا ہوا ہے اور جو ہے وہ سجدے میں ہے اور سجدے میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اب مالک بن دینار اس کے قریب جاتے ہیں، انتظار کرنے لگے کہ سجدے سے سر اٹھائے گا، اس کو پیغام دے دوں گا کہ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ اب کیا ہوا، انتظار کرنے لگے، اس نے سجدے سے سر اٹھایا، اٹھا کر مالک بن دینار کی طرف دیکھ کر کہا پیغام لے کے آئے ہو، اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا۔ مالک بن دینار کی چیخ نکل کے روک کر کہا تمہیں کیسے پتا ہے میں پیغام لے کر آیا ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ آواز تم پہلے بھی سن چکے ہو؟ وہ ہارون بن بلخی کہتا ہے 40 سال ہو چکے ہیں، عبادت کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، جب حج کر کے فارغ ہوتا ہوں کوئی آنے والا آ کے کہہ دیتا ہے اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا، تیری عبادت قبول نہیں ہے، تیری نماز قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں نوجوان یہ تو بتانا یہاں تو بڑے سے بڑا گناہگار آ جائے، بڑے سے بڑا سیاکار آ جائے اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ اس کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح پہلے دن کا بچہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ تو بتا تو نے گناہ کون سا کیا، تو نے خطا کون سی کی ہے، تو نے کون سا گناہ کیا جس سے اللہ بھی ناراض ہے اور سونا محمد مصطفیٰ بھی تجھ سے ناراض ہے، یہ تو بتا تو نے گناہ کون سا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا مالک بن دینار کو ہارون بن بلخی کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میں بتا نہیں سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ اب مالک بن دینار اصرار کرتے ہیں، وہ اپنی داستان سنانا شروع کرتا ہے، سن لو وہ داستان کیا ہے، اپنی نمازوں پہ فخر نہ کرنا، اپنے سجدوں پہ فخر نہ کرنا، اپنے حج پہ فخر نہ کرنا، اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے تو یاد رکھنا تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہے، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہے۔ اب ہارون بن بلخی کہتے ہیں میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، میرا باپ مر گیا، میرا باپ مر گیا تو میری ماں مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی، کہا میں روتا تھا تو میری ماں مجھے سینے سے لگاتی تھی تو میرے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے، میں تھکا ہارا آتا تھا، میری ماں محبت سے مجھے پیار دیتی تھی، میں سارے تھکاوٹ کو بھول جاتا تھا۔ اے مالک بن دینار لیکن میرے اندر ایک عیب تھا، میں شراب کا عادی تھا، میں شراب پیا کرتا تھا، میں شراب بہت کثرت سے پیا کرتا تھا، میری ماں مجھے منع کرتی تھی بیٹا ایسا نہ کیا کر، شراب اچھی چیز نہیں ہے نہ پیا کر۔ کہا رمضان کا مہینہ آ گیا تھا، رمضان کا پہلا روزہ تھا اور میں جو ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو میں شراب کے نشے میں دھت تھا، میں گرتا، میری ماں نے مجھے سہارا دیا، مجھے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کہا بدبخت تجھے شرم نہیں آتی، کل سے رمضان شروع ہو چکا ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ کیسی ماں کا بیٹا ہے جس کو شرم نہیں آتی، تو تجھے شرم نہیں آتی بیٹا یہ ایسا کیوں کرتا ہے، نہ پیا کر شراب کا، ماں نے مجھے
مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کھینچ کے ماں کے منہ پہ تماچا مار دیا. کہا میں نے ماں کے منہ پہ جب تماچا مارا تو میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے. ماں نے میری طرف دیکھ کر کہا بیٹا میں نے تجھے اس لیے جوان نہیں کیا تھا, آج تو میرے سامنے کھڑا ہو کر میرے منہ پہ تماچا مارے. بیٹا تو چھوٹا سا تھا, تیرا باپ مر گیا, تجھے میں بڑے نازوں سے پالا تھا, بڑے نخروں سے پالا تھا. بیٹا تو وہ بھی وقت یاد کر, تو بیمار ہو گیا, تجھے ڈاکٹروں نے لاعلاج کر دیا, لیکن میں راتوں کو جولی پھیلا کر رب کی بارگاہ میں درخواست کرتی تھی مالک میری بیٹی زندگی لے لے لیکن میرے بیٹے کو زندگی لوٹا دے. میں تیری زندگی کی دعا کیا کرتی تھی. بیٹا آج تو نے میرے منہ پہ تماچا مارا ہے, مجھے دکھ ہوا, مجھے سمجھ نہیں آئی. مالک نے دنا مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے ماں کو بالوں سے پکڑ لیا, میں نے سین کے اندر گھسیٹنا شروع کیا. میری ماں واسطے ڈالنے لگی, بیوی میرے سامنے آئی, میں نے کھینچ کے بیوی کے منہ پہ تماچا مار دیا کیونکہ میں نشے میں شراب کے نشے میں دھن تھا. میں نے اپنی ماں کو بالوں سے پکڑ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا. میری بیوی نے مجھے جو ہے دھکا دے کر کمرے کو کنڈی لگا دی, کمرہ بند کر دیا. کافی ٹائم گزرا تو مجھے ہوش آئی, میں نے دروازے پہ دستک دی, میں نے کہا دروازہ کھولو. میری بیوی کہتی ہے تو رحم کے قابل نہیں ہے, دیکھ تو نے اپنی ماں کو مارا ہے اور جلتی ہوئے تندور میں ڈالا ہے, تیری ماں جل کے کوئلہ بن چکی ہے. کہا مجھے میری چیخیں نکلی. میں نے کہا میرا قصور کیا ہے, میرا جرم کیا ہے؟ بیوی کہتی ہے تو رحم کے قابل نہیں, تیری ماں جل کے کوئلہ بن چکی ہے. کہا جب کنڈی نہیں کھلی تو مجھے غصہ آیا تو میں نے دروازے کو پھیر دیا. میں نے جب باہر آیا تو کیا دیکھا, میری ماں جل کے کوئلہ بن چکی تھی. میری چیخیں نکل گئی, میں نے رونا شروع کر دیا. رب کی بارگاہ میں فریاد کیا, مالک مجھے معافی مل سکتی ہے, لیکن غیب سے آواز آتی تھی تجھے معافی کبھی نہیں ملے گی. کہا پھر میں نے جس ہاتھ سے ماں کو پکڑا تھا, جس ہاتھ سے ماں کو تماچا مارا تھا, کہا میں نے دروازے کی اوٹ میں دیا اور دروازہ بند کیا, تو تن سے بازو کو جدا کر دیا. کہا ساری جائیداد صدقہ کر دی. یہاں آ کے آپ کی عبادت کرتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, حج کرتا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, رب کی بارگاہ میں کی روزانی کرتا ہوں, لیکن جب سال گزرتا ہے پھر آ کر کہہ دیتا ہے اے مالک بن دینار, اے ہارون بن ملکی, تیرا اللہ نے حج قبول نہیں کیا, تیری عبادت قبول نہیں کی, تو جو ہے کوئی تیری عبادت قبول نہیں ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی, میں جلدی سے اٹھا اور میں نے کہا اے نوجوان تو بڑا بدبخت شخص ہے, مجھ سے دور ہو جا. یہ نہ ہو آسمان سے آگ برسنا شروع ہو جائے, یہ زمین جل کے ہلاک نہ ہو جائے. ہارون بن ملکی کہتے ہیں, مالک بن دینار کہتے ہیں میں روتا روتا اپنے خیمے کی طرف آیا. میں نے دل میں کہنے لگا کتنا بدقسمت شخص ہے جس نے اپنی ماں کو تماچا بھی مارا اور جلتی ہوئی تندور میں بھی ڈالا. ماں اس کی جل کی کوئلہ بھی بن چکی, اس کو شرم نہیں آتی. کہا جب میں اپنے خیمے کی طرف پلٹا, جب خیمے میں آیا تو میں اسی بات کو رونے لگا. کہا میری آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں کھل کی, سونا محمد مصطفیٰ خواب میں آ گیا. کہا پیارے نبی خواب میں آئے, خواب میں آ کر فرمانے لگے اے مالک بن دینار, لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کرتے ہو, جا کر اس نوجوان کو بتا دو اللہ نے تیری عبادت قبول کی, تیری حج قبول کیا, تیری نمازوں کو قبول کیا, لیکن قیامت کا دن ہوگا, 3 راتیں 3 دن تو جہنم میں جلے گا. جہنم میں جلنے کے بعد تیرا رب تیری ماں کی محبت, تیری ماں کے دل میں جو ہے محبت پیدا کرے گا. پھر تیری ماں رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گی. جب تیری ماں سفارش کرے گی پھر رب تعالیٰ تجھے جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دے گا. میرے بھائی یاد رکھنا, یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی تو حج کرنے والا تھا, وہ بھی تو نمازیں پڑھنے والا تھا. یاد رکھو اپنی ماں کی خدمت کرو. صرف جب گھر جاؤ تو صرف ماں کو محبت کی نظر سے دیکھ لو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں جب آپ گھر جائے نا, صرف یہ پریکٹیکل ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں, یہ پریکٹیکل آپ کر کے دیکھ لیں. جب گھر جائے نا, اگر آپ کے باپ زندہ ہے تو مبارک ہو کہ آپ کی وقت ہے, باپ کی قدر کر لیجئے. اگر نہیں زندہ تو ان سے پوچھ لو جن کے باپ نہیں ہے, جن کی ماں نہیں ہے. ایک جگہ ایک مقام میں بیان کر رہا تھا, تقریر کر رہا تھا, ایک نوجوان بالکل میرے سامنے بیٹھا تھا اور بار بار رو رہا تھا. میری توجہ بار بار اس نوجوان پہ جاتی تھی. میں کہہ رہا تھا یہ کیوں روتا ہے, اتنا سخت رو رہا تھا, ہچکیاں بن گئی. کہا میں جب بیان میرا ختم ہوا تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولانا صاحب آپ ماں کی محبت کی بات کرتے ہو, آپ باپ کی محبت کی بات کرتے ہو, یہ تو بتاؤ ماں کا پیار کیا ہے.
باپ کا پیار کیا ہے؟ میں ابھی جب دنیا میں آیا تھا 3 دن بعد میری ماں اور میرے باپ کو کسی نے چھری سے ذبح کر دیا تھا. میری ماں کا پیار نہیں دیکھا, میرے باپ کا پیار نہیں دیکھا, میرے پاس الفاظ نہیں تھے میں اس بچے کو کیا جواب دیتا, میں اس بچے کو کیا کہتا.